میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، برائے کرم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، برائے کرم اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر میں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں آیا ہوں، نہ ہی مجھے نقصان پہنچایا۔ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ استغفر اللہ۔ میں نہ آپ سے لڑنے آیا ہوں نہ میں آپ سے لڑ سکتا ہوں، میں نہ آپ سے لڑنے آیا ہوں نہ میں آپ سے لڑ سکتا ہوں، برائے کرم مجھے نہ مارے، برائے کرم مجھے نہ مارے، برائے کرم مجھے نہ مارے، برائے کرم برائے مہربانی۔ کیا تبدیلی محسوس کی آپ نے؟ پہلی بات تو یہ کہ خاتون اول وہ ہوتی ہیں جو صدی کی، جس میں رسول اللہ اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے، خاتون اول میں ان کو سمجھتی ہیں۔ میری لائف کی تبدیلی مطلب کس مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری لائف کی تبدیلی مطلب کس مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک وہ زندگی تھی جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت زیادہ مذہبی کام یا وہ لوگوں کی مدد والے حوالے سے جانی جاتی تھی، اب خاتون اول ہیں۔ جی، اس زندگی میں لوگ اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے، اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں، اس زندگی میں لوگ اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے، اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں، اس زندگی میں لوگ اللہ رسول کے قریب ہونے کے لیے میرے پاس آتے تھے، اس زندگی میں خان صاحب کے قریب ہونے کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ عمران خان کے پاس اس وقت آ رہے ہوتے ہیں یا آپ سے ملنے آتے ہیں تو ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے یا ٹارگیٹ ایک ہے کہ کیسے عمران خان کے قریب ہونا۔ ایگزیکٹلی خان صاحب، تو آپ سے ملنے کا مقصد وزیر اعظم سے قریب ہونا۔ جی ایگزیکٹلی۔ تو یہ تو وہ دوگلا پن ہوتا ہے میرے خیال میں، ذات کا وہ تو کھل کے جی نظر آج آتا ہے کل اس میں۔ زیادہ تر یہی چل رہا ہے۔ تو یہ تو وہ دوگلا پن ہوتا ہے میرے خیال میں، ذات کا وہ تو کھل کے جی نظر آج آتا ہے کل اس میں۔ زیادہ تر یہی چل رہا ہے۔ تو یہ تو وہ دوگلا پن ہوتا ہے میرے خیال میں، ذات کا وہ تو کھل کے جی نظر آج آتا ہے کل اس میں۔ زیادہ تر یہی چل رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک چیز جو میرے خیال میں پرسنل لائف کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، وہ کمفرٹیبل لائف تھی کہ جس میں بشریٰ بی بی کہیں بیٹھی ہیں تنہائی میں، یا کسی کو ضرورت پڑ گئی ہے، کوئی درد مند انسان آ گیا کوئی سوال لے کر آپ سے پوچھنے کے لیے، یا کوئی رہنمائی چاہیے، اسے گائیڈنس چاہیے، یا یہ بہتر محسوس کرتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو اللہ کی ناشکری ہو جائے گی اگر میں کہوں گی کہ وہ لائف اچھی نہیں تھی۔ مجھے کبھی اپنے رب سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں رہی ہے، رب نے ہمیشہ مجھے مہارانیوں کی طرح رکھا ہے، وہاں یہاں ہر جگہ۔ یار یہ بہت طاقتور ہے رحیم، یہ ہم نے یہ 4 دفعہ ہم نے ریکارڈ کی، یہ 5واں ریکارڈنگ ہے ہم لوگوں کا، ٹھیک ہے 5واں، یہ ہم لوگ سمجھو 3را ریکارڈنگ ہے اس کے لیے۔ یہ ایسا نہیں، یہ بہت طاقتور ملک، یہ طاقتور جادوگر ہے، یہ جادوگر ہے، جادوگر بالکل ہے یار۔ اور ابھی یقین جانے آپ کو یہ پتہ نہیں کیا سے کیا کرنے والا تھا آپ کے ساتھ۔ بات یہ ہے کہ یہ جو چیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک کالا جادو عمل ایک ٹھیک نہیں ہے، یہ بہت گندا چیز ہے، غلط کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کے لیے میں نے مہم نکالا ہے، میں ایسے لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ اور اگر آپ کے ایریے میں اس طرح کا کوئی ہے جعلی عامل، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے، ہم وہاں پہ آ کے وزٹ کر لیں گے اور اس کو پکڑیں گے ضرور۔ اور یہ جو اس وقت جو یہاں پر موجود ہے، جو مخلوق ہے، یہ ایک ایسا مخلوق ہے، طاقتور مخلوق ہے، جو اپنے آپ کو جادو کے ذریعے چھپا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے۔ یقین جانے آوازیں دیکھیے، طاقت سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل کر 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 کے اس نے اتنا طاقت جمع کیا ہوا اپنے ساتھ۔ اس لائف کا صرف یہ ہے کہ وہ ٹوٹی جائے نماز کے اوپر تھی، لوگوں سے ملنا ملانا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس لائف میں میں نے یہ سیکھا ہے کہ عبادت بہت ضروری ہے انسان کے لیے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے انسانیت کی خدمت کرنا، اور یہ میں نے خان صاحب سے سیکھا۔ اور یہ آپ نے خان صاحب سے سیکھا۔ اگر ہم نے ایز اے پرسن، ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈر ان سے بہت سے انٹرویو کرتے ہیں، اور ان کی ریفلیکشن جو جلسے جلوسوں میں، یا ہم نے یہاں دھرنے کے دنوں میں ان کے انٹرویوز کیے، یا بے شمار ان کے انٹرویوز پچھلے 20-25 سالوں میں مجھے موقع ملا۔ عمران خان کو ایز اے کرکٹر پاکستانی قوم سب سے پہلے جانتی تھی، ایز اے ہیومن بینگ، ایک انسان کی حیثیت سے عمران خان کے متعلق آپ کی کیا رائے؟ وہ آپ کا پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا، ان کو اگر میں بتاؤں گی کہ وہ کیسے انسان ہے
کیونکہ میرا خیال ہے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کی برائی کر سکتا ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کی برائی کر سکتا ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو ان کی برائی کر سکتا ہے, برائی کر سکتا ہے. میں ایک چھوٹی سی میں مثال دیتی ہوں. میں ہمیشہ یہ سمجھتی تھی کہ عبادت جو ہے بس وہی کرنی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا, کیونکہ میری ساری زندگی جائے نماز کے اوپر گزری. لیکن جب میں یہاں آئی تو ایک دن میں لان میں گئی, میں نے دیکھا خان صاحب نا بڑی تکلیف میں ہیں, چہرے سے ان کی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی. تو میں ان کے پاس گئی, میں نے کہا خان صاحب خیریت, کوئی مشکل, کوئی مسئلہ؟ کہتے نہیں میں اس وقت بڑی تکلیف میں ہوں, اتنے دنوں سے بارش نہیں ہوئی. میں حیران, میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ کہتے ہیں آپ یہ دیکھ نہیں رہی, یہ پودے بے جان ہیں, ان کو اس وقت پانی کی ضرورت ہے, جب ان کو پانی ملے گا ان کے اندر لائف آئے گی, اور میں دکھی ہو رہا ہوں ان کو دیکھ کے, تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو اور ان کو لائف ملے. میں نے کہا آپ دعا کریں. تو پھر ہم دونوں کھڑے ہو کے ہم نے بڑی دیر وہاں درود شریف پڑھتے رہے, اور ہم یہی دعا مانگتے رہے کہ یا اللہ تعالیٰ بارش ہو. اس دن میں نے کیا محسوس کیا کہ جب میں اس لائف میں تھی, میں سمجھتی تھی کہ میں اللہ کے بڑی قریب ہوں, میں نے کبھی پودوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ یہ بھی جاندار ہیں, ان کی بھی لائف ہے. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سی چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد موو کر رہی ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سی چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد موو کر رہی ہیں. لیکن یہاں پہ آ کے مجھے ایک انسان سے میں نے یہ سیکھا کہ بہت سی چیزیں جاندار ہیں جو ہمارے ارد گرد موو کر رہی ہیں. بات کرو رحیم, اس کے ساتھ بات کرو, ٹائم ضائع نہیں کرو, بات کرو اس کے ساتھ. یہ غائب تھا, یہ کیسے آ گیا ادھر؟ بات کرو نا, جلدی کرو نا رحیم, رحیم بات کرو اس کے ساتھ. سب لوگ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے خان صاحب میں تبدیلی آئی, اصل میں ہم دونوں کی وجہ سے ایک دوسرے میں تبدیلی آئی. میں نے ان کو بتایا کہ رب سے عشق کر کے انسان کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے. اور انہوں نے مجھے سکھایا کہ مخلوق کی خدمت کر کے انسان کے اندر کیا چینج آتی ہے, اور وہ اللہ سے کتنا زیادہ قریب ہوتا ہے. لیکن آپ کے حوالے سے تو اگر میں اس سے جڑی ہوئی ایک چیز آپ سے پوچھ لوں, بہت خبریں چھپیں کہ وہ خان صاحب کو ہم انٹرویو کرنے آتے تھے, تو جیسے میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں, تو ایک ان کا بڑا پیارا کتا ہوتا تھا, اسے موٹو کہتے تھے, موٹو گینگ وہ اپوزیشن کے بعد لوگوں کو بھی کہتے تھے. یہ خبریں چھپیں کہ وہ آئی ہیں بشرا بی بی, اور بشرا بی بی نے اس موٹو کو نکال دیا. ندیم بھائی, ابھی تک تو جتنی بھی خبریں چلی ہیں ان میں کوئی سچائی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بے زبان جانور ہے, اس سے مجھے کیا ہوئے گا. ہاں بڑی, بلکہ اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا کہ میں جائے نماز پہ ایک دفعہ بیٹھی ہوئی, تو وہ باہر سے آیا, تو مجھے یہ ڈر تھا کہ میری جائے نماز کے پاس سے نہ گزرے, تو میں نے نا بڑے غصے میں اس کو اس طرح ہاتھ کیا. وہ چپ کرتا, وہ صوفے کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا. تو مجھے ایک دم بڑی عجیب سی فیلنگ ہوئی کہ اتنی آہستہ آہستہ جا کے یہ صوفے کے پیچھے کیوں بیٹھا ہے. میں جب جا کے دیکھا تو اس کی آنکھیں مجھے گیلی لگی, اور باقاعدہ میں نے اس میں سے پانی بہتا دیکھا. اس دن مجھے اتنی تکلیف ہوئی, میں نے کہا جانوروں میں احساس ہے. وہ دن آج کا دن, جہاں میں ہوتی ہوں موٹو ساتھ ساتھ ہوتا ہے, بلکہ ادھر میں پی ایم ہاؤس ہوں تو وہ آتا ہے, میں بنی گالا چاہتی ہوں تو وہ ساتھ آتا ہے. خان صاحب صرف اس کو پیار کرتے ہیں, خیال اس کا میں کرتی ہوں. دیکھ بھال کی ذمہ داری اب آپ کی ہے, وہ کھانا اس کا, نہیں ویسے باقی تو اس کی انور ٹیک کیئر بھائی ہیں کرنا. جو اس کا خیال کرتے ہیں, لیکن میں مطلب مجھے ہوتا ہے کہ ہر وقت اس کے کھانے کا, اس کی ہر چیز کا میں خود کرتی ہوں. لباس کے معاملے میں بہت شوقین ہے, بہت کپڑے وپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ ہاں سب جی, کسی چیز کا ان کو شوق نہیں ہے. وہ بہت سادہ شفاف قسم کے انسان ہیں, دنیا کی کسی چیز کا بھی ان کو لالچ نہیں ہے. لباس سے چھوڑیں ان کو, مجھے لگتا ہے کائنات میں ان کو کسی چیز کا لالچ ہی نہیں ہے. لباس کی سادگی کی ان کی یہ انتہا ہے کہ ان کو جو نکال کے دیں, اول تو ضرورت ہی نہیں پڑتی, جو ہینگ کیے ہوتے ہیں ان پہ سلوٹیں ڈلی ہوئی ہیں, وہ پریس ہیں یا نہیں, انہوں نے اس کو اٹھانا ہے اور اسی کو پہن لینا. ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے تو جیسے ایک دفعہ انہوں نے لندن جانا تھا, تو میں نے کہا خان صاحب میں آپ کی پیکنگ کروں, کہتے ہیں نہیں آپ سے نہیں ہوئے گی, لیکن میں ان کے ساتھ چلی گئی. آپ یقین مانیں ان کے پاس 4 سوٹ ہینگ کیے ہوئے تھے پینٹ کوٹ کے, 4. ایک کھولا, اس کی سٹچنگ اور بڑا وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت پرانا ہے. میں نے کہا خان صاحب یہ تو نہیں, کہتے نہیں یہ تو کنڈم ہو گیا. دوسرا کرا, اس کے کوٹ کی بہتر حالت تھی اور اس کی پینٹ کی اتنی بری حالت تھی کہ وہ اس کو یوز نہیں کر سکتے, انہوں نے اس کا کوٹ سائڈ پہ کرا. تیسرا کھولا, ان کا یہ تو میری شادی پہ بھی مجھے نیا ملا ہے اور یہ بہت کھلا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ کیا لے کے جائیں گے. انہوں نے دوسرے کی پینٹ جو بہتر حالت تھی اور دوسرے کا کوٹ نکالا اور 2 اپنی ٹی شرٹس رکھی اور وہ بڑے آرام سے چلے گئے. یہ نہیں کہ
कोई लीडर, कोई पॉलिटिशियन, कोई होगा ऐसा जिसके पास सिर्फ 2-3 सूट हो पैंट कोट के? अच्छा, ये चीज़ें वो हैं जो हमें नहीं मालूम, या आप बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि हम तो वो इमरान देखते थे जो एज ए क्रिकेटर बड़े हमें मॉडर्न किस्म के इंसान नजर आते थे। अब एज ए पॉलिटिशियन हमें वो सफ़ेद शलवार कमीज़ में अक्सर औकात नजर आते हैं। नहीं जी, उनके कपड़ों का ये है कि मेरी शादी सर्दियों में हुई, तो गर्मियों का जब शुरू हुआ था तो वो सर्दियों के मुसलसल कपड़े पहन रहे थे, शलवार कमीज, और आते थे। तो मुझे होता था कि अब तो इतनी गर्मियाँ हैं, तो मैंने अनवर भाई को बुलाया। मैंने कहा अनवर भाई, इनके आप गर्मियों के कपड़े निकालें। उन्होंने कहा बीबी गर्मियों के कपड़े नहीं हैं इनके, जो यही होते हैं वो यही गर्मियों में पहनते हैं, हाँ अगर कोई दे दे तो वो पहन लेते हैं। मैं बहुत हैरान हुई, मैंने कहा इसका क्या मतलब है कि ये कपड़े सिलवाएंगे नहीं? कहता नहीं जी, कोई इनको सिला के दे दे तो बस यही वही पहनते हैं, इन्होंने खुद से कभी नहीं सिलवाया। वो फिर यही हुआ, 10 दिन में किसी कोई आए, उन्होंने स्टिच कपड़े दिए। खान साहब को 5-6 सूट थे और वो गर्मियों में यूज़ करते रहे। ये नहीं कि मैंने उनको कहा अब जाके इनाम ने और मैंने जाके उनके थोड़े से कपड़े स्टिच कराए, नहीं, उनको वो बिल्कुल बेपरवाह हैं कपड़ों से।